بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مسائل رمضان کے بیچ میں دعا کا یہ ایک مسئلہ، چونکہ اس ترتیب کی وجہ بھی یہی ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل کے بیچ میں دعا کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ کچھ چیزیں کل ہم لوگوں نے دعا کے تعلق سے سنی کہ دعا اگر یوں کہا جائے عین عبادت ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور دعا یہ عبادتوں کی روح اور اس کی جان ہوتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین قوموں کے اعمال کو نہ ذکر کر کے ان کی دعاؤں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جیسے قوم یونس کے تعلق سے ہو سکتا ہے آج اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئے کہ قوم یونس ایک ایسی قوم ہے کہ عذاب آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا تھا۔ یہ واحد قوم ہے۔ عذاب چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نبی کے چلے جانے کے بعد یا اس جگہ کو چھوڑ دینے کے بعد جو عذاب آتا ہے، اس عذاب کے آنے کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی ہے، لیکن قوم یونس واحد قوم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے عذاب آنے کے بعد بھی عذاب کو ٹال دیا تھا، اور وجہ یہی ان کی گریہ وزاری تھی، یہی ان کی دعا تھی۔ تو دعا ایک ایسا عمل ہے جس سے وہ اللہ رب العالمین پسند بھی کرتا، بڑا خوش ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ خالص دعا ایک کافر بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پکار سنتا ہے۔ تھوڑا حیرت ہو رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِي الْبَحْرِ، کہ وہی ہے جو آپ کو سمندر کے اندر چلاتا ہے، کشتیوں میں چلتے ہیں، اور ہوا جب تک آپ کے موافق ہے آپ چل رہے ہیں، اچانک سے ہوا کے اندر تبدیلی ہوئی اور ہوا آپ کے خلاف ہو گئی، موجوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، جتنے لوگ سوار تھے سب یہ تصور کرنے لگے کہ اب ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تمام اکٹھا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ یہاں اخلاص اس معنی میں کہ اب ہمارے بچنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، باقی اور سارے جگہ سارے وسیلے ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اے اللہ اگر تو نے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، یا چونکہ شرک کی بات ہے تو ہم تمہارے لیے توحید قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بچا لیا تو پھر اس کے بعد اپنے شرک کی حالت کی طرف وہ واپس پلٹ گئے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ واپس ہونے کے بعد، اس سے بچنے کے بعد، نجات کے بعد پھر سے ان کی وہی حالت ہوگی، لیکن چونکہ ان کے اس اخلاص کی وجہ سے، ان کے اس امید کی وجہ سے کہ ایک جگہ ہے جو ہم کو کہیں سے بھی نا امیدی نہیں ہو سکتی ہے، یا کسی بھی طور پر ہم وہاں مایوس نہیں ہو سکتے ہیں، جب وہ اکٹھا ہو کر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات دی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، کون ہے جو ایک بے چین کی آواز سنتا ہے، بے چین دل کی آواز سنتا ہے، اور وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پریشانی دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ ہو؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا پسند بھی کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ سے نہ مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کے یہاں جانے کی حاجت نہیں ہے، سیدخلون جہنم داخرین، چھوٹا بنا کر کے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ دنیا میں بڑا بن رہا ہے، اس کا انجام ویسے ہی ہوگا کہ چھوٹا بنا کر، ذلیل بنا کر کے اسے جہنم میں بھیجا جائے۔ تو دعا ایک خود عبادت ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ خود چاہتا ہے کہ بندے اس کے پاس آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ کیوں؟ وہ دینے کے لیے آتا ہے، وہ دینے کے لیے آتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، روزی مانگنے والا، پریشانیاں دور کرنے کے لیے طلب ڈالنے والا، اللہ تعالیٰ یہاں آتا آپ کو دینے کے لیے۔ تو اگر دینا نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی باتیں ہی نہیں ہوتی۔ وہ خود دینا چاہتا ہے، بس بندوں کے لیے ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو حاصل کریں۔ کچھ طریقے ہیں اس کے کچھ طریقے ہیں جن کے اندر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، زیادہ چانسز رہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے اندر قبولیت کا درجہ ان کو ملے۔ سب سے پہلے اپنی بیچاری اور اپنی لاچارگی کا اظہار۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو عاجز سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی دعا قبول کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا، جب مدین مصر سے نکل کر مدین جا رہے تھے، اس درمیان میں مدین پہنچنے کے بعد تقریباً کہا جاتا ہے 1 ہفتے کا ان کو ٹائم لگا تھا، 6-7 دن ان کو پیدل چلنے میں وہاں لگا تھا۔ پہنچے، ساری چیزیں ختم ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ جس چیز کے اوپر چل رہے تھے چپل کی شکل میں، وہ بھی ان کے پیروں میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی بھلائی نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا هو الغنی وانتم الفقراء، وہ بے نیاز ہے اور آپ سب محتاج ہیں اس کے۔ ہر انسان ہر قدم پر اللہ کی ضرورت، اس کی مہربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار دھواں کے اندر سانس لی ہیں آپ نے، دھواں جیسے کہیں پر آگ جلا رہے ہوں، اس موقع پہ سانس لینا آپ کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، بھاری شکل ہو جاتی ہے۔ اس سانس کو آپ کے اندر تک پہنچانے کے لیے اور پھر اسے آکسیجن کے ذریعے باہر کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ کو اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ خود ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر، اس کے فضل اور اس کے کرم کے بغیر، ہم خود سانس کیا، پوری ہماری جان تک پورا جسم ہمارا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ چلتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تب آپ منزل تک پہنچیں گے۔ تو اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی اس کی رحمت کے بغیر؟ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک ہے کہ دعاؤں کے اندر یقین کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنی بیچارگی کا اظہار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دعا مانگے فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر ڈٹا رہے۔ بچوں کو دیکھیں ہیں، جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے جب تک نہیں حاصل کر لیتے ہیں وہ آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی آگے سے، کبھی دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے وہ آپ کو، اور کبھی کبھار بلیک میل بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی رو کر کے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، جب تک وہ حاصل نہیں کر لیتے ہیں تب تک وہ اس چیز سے ہٹتے نہیں۔ ایک مثال دی جاتی ہے یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ سے جب ایک بندہ کوئی چیز مانگے تو جب تک نہ پالے اللہ تعالیٰ سے مسلسل جڑا ہوا رہے، اللہ تو ہے، تو ہی دے سکتا ہے، جو بھی اس کے صفات ہیں، اس کے کرم کے، اس کے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک انسان دعا کرے کہ اللہ تو سننے والا۔ آج ہم لوگ سنیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سننے والا ہے، صرف سننے والا نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے، مانگنے والا کچھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں، اس کو میں دیتا ہوں۔ تو جو آپ کے ساتھ پریشانی ہے آپ اللہ کے سامنے حاضری دیں، وہ آپ کی فریاد کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا کرم والا، اور اس کو شرم آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے حاضری دیتا ہے، کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ آپ کو خالی ہاتھ واپس کرے۔ اس رب کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، مانگیں آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشن، جو بھی فکر ہے، جتنی دور ہوں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ آپ سے قریب ہے،
آپ کی پریشانیوں سے قریب ہے، ان کو سب کچھ جان رہا ہے، وہ آپ کی دعاؤں سے قریب ہے، ہر لمحے کو وہ چیک کر رہا ہے کہ کتنا زیادہ اس کے اندر محتاجگی ہے، کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنا زیادہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کو قبول کرتا ہے۔ ایک تو دعا کا اثر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ بھی دیتا ہے، اور ایک کہ آپ کے اس عمل سے بھی خوش ہوتا ہے، ایک عبادت ہے یہ، اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے خوش ہوتا ہے، تو اس رب کے سامنے حاضری دینا چاہیے۔ ابھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک مرحلہ ہے، قربت کی بات ہے، ہم اسی چیز میں واسطہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کسی کا واسطہ، کسی کا ذریعہ یا کسی کا طفیل۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے، وہ آپ سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک انسان جب وایا جڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی آواز بھی دیر سے پہنچے گی، ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچے۔ جو رب آپ کی دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے، تو کیا وہ آپ کی پکار نہیں سن پائے گا؟ یقیناً وہ سننے والا ہے۔ آپ اس کے سامنے حاضری دیں، ہر چھوٹی بڑی پریشانیاں اس کے سامنے ذکر کریں، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ خالی بڑی بڑی چیزیں مجھ سے مانگو، ہر چھوٹی چیز بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ ناخن میں درد ہو گیا، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، بیماری ہے، درد ہونے لگا ہے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، وہ شفا دے گا آپ کو۔ کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں غلط خیالات آ رہے ہیں، آپ فوراً اللہ کے سامنے حاضری دیں کہ اللہ اس قسم کے خیالات ہیں، مجھے بچا لے۔ تو ہر چھوٹی بڑی چیز آپ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور نہیں بھی رکھیں پھر بھی وہ جان رہا ہے، بس وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے سامنے حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو دعا کی اہمیت، اس کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے، ہم سبھی تو جانتے ہیں، بس عملاً ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اندر اچھے سے اور پوری لگن کے ساتھ ہمیں عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معطی ہے، تو ماجد ہے۔ الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کی طرف سے جو کمیاں ہیں تو معاف کرنے والا، ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں الگ الگ مانگیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی۔ الہ العالمین، کچھ بول رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، لیکن تو جانتا ہے، تیرے یہاں کوئی چیز مخفی نہیں۔ الہ العالمین، ہم سب کی مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں، ابھی کچھ بچے بول رہے تھے کہ کسی بھائی کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور عمومی طور پر تمام مسلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر بیمار کو صحت کلی عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، غمگین ہیں، ٹینشن فکر میں ہیں، الہ العالمین تو ان چیزوں سے نجات دینے والا، ان کی دلوں میں سکون نازل فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جو بے حال ہیں ان کی زندگی بحال فرما، جو پڑھائی کے میدان میں ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے آسانیاں فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ تو روزی دینے والا، تو رزاق ہے، تو انہیں حلال روزی عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں، جلد از جلد نیک اولاد انہیں نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ ہموار فرما۔ جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب آنے کی توفیق دے، جو دین پر ہیں پوری زندگی انہیں ہدایت پر قائم رکھ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔